محرم کی پہلی تاریخ کو امت مسلمہ کا جلیل القدر فرزند حضرت رسول اللہ کا جلیل القدر صحابی، آپ کا جلیل القدر ساتھی، آپ کے اشارہ ابرو کے پر ہر وقت تلوار بدست رہنے والا، منافقوں کی گردنوں کو اڑانے کے لیے ہر وقت بےتاب رہنے والا، اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والا اور اللہ کے نبی کے اشارہ ابرو کے پر کٹ مر جانے کو اپنے لیے سعادت سمجھنے والا اور حضور کی خوشی کے لیے ہر آن ہر لمحہ بےتاب رہنے والا اور آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت سرگرم رہنے والا اور خشیت الہی میں ہر وقت ڈوبے رہنے والا، جس کے تقوی اور للہیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت رسول اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، لوگ مجھے اپنی دینداری کے تناظر میں خواب میں دکھائے گئے، کسی کی قمیض یہاں تک تھی، کسی کی یہاں تک تھی، لیکن عمر کے تدین کا عالم یہ تھا کہ اس کی قمیض زمین کے پر گھسٹ رہی تھی، جس کی دینداری کا عالم یہ تھا کہ وہ سراپا دینداری میں ڈوبا ہوا تھا، اور جس کی رائے کے اوپر قرآن کی آیات محکمات اتر کرتی تھیں، جس کی غیرت دینی و ملی نے اس حد تک اس کو بےتاب کر دیا کہ اس کی تمنا کو پورا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آیات حجاب کا نزول فرما دیا، اور جس کی ہیبت و حشمت نے کیسر و کسریٰ کے شیر دل جرنیلوں کو اپنی کچھاروں میں کپکپانے کے اوپر مجبور کر دیا، اور جس کی شہادت کی خبر حضرت رسول اللہ نے خود اپنی حیات مبارکہ ہی کے اندر دے دی، اور وہ عمر جس کی زندگی کی ایک ہی مقصد تھا کہ پوری کی پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا جائے، اور جس کے جنتی ہونے کی بشارت خود حضرت رسول اللہ نے اپنی زبان رسالت مآب سے دی تھی کہ وہ 10 صحابہ جن کو حضرت رسول اللہ نے جنتی قرار دے دیا، ان میں سیدنا فاروق اعظم کا دوسرا نمبر ہے، اور حضرات گرامی قدر اسی کے اوپر بس نہیں ہے بلکہ سیدنا فاروق اعظم کی جنت کو حضرت رسول اللہ نے شب معراج بھی دیکھا تھا۔ شب معراج حضرت رسول اللہ کو 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثاروں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک بلال حبشی تھے کہ جن کی قدموں کی آہٹ کو آسمان کی بلندیوں کے پر سنا گیا اور سنایا گیا، کہا یہ کس کے قدموں کی آہٹ کی آواز ہے؟ کہا آپ کا خادم بلال ہے، چلتا زمین کے اوپر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قدموں کی گونج کو آسمان کی بلندیوں کے اوپر پہنچا دیا ہے، اور حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کے محل کو بھی دکھلا دیا۔ حضرت رسول اللہ کو جنت کے اندر ایک انتہائی حسین و جمیل محل نظر آیا، اس حسین و جمیل محل کو دیکھ کر حضرت رسول اللہ نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا آپ کے یار عمر کا محل ہے۔ حضرت رسول اللہ قریب ہوئے، لیکن ایسے عالم میں کوئی حور یا خوبصورت عورت کی حرکت کو دیکھ کے حضرت رسول اللہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا، عمر تمہاری غیرت کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا حضور کیا میں آپ کے بارے میں بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ حضرات گرامی قدر جس کی گورننس نے، جس کے نظم و نسق نے، جس کی رعایا کی خبر گیری نے، اور جس کی بے مثال حکومت نے اس کو اس مقام میں بلند کے پر فائز فرما دیا، جس کی عسکریت نے، جس کی فتوحات نے، جس کی تلوار نے، جس کے عدل و انصاف نے اس کو اس مقام میں بلند کے پر فائز فرما دیا کہ مسلمان تو مسلمان تھا، الفضل بما شاہدت بہ الاداء، کہ بڑے بڑے ماہرین سیاسیات اور بڑے بڑے ماہرین تاریخ جو ہمارے مسلمان بھی نہیں تھے، ہمارے ہم مذہب بھی نہیں تھے، وہ اس بات کو لکھنے کے پر مجبور ہوئے کہ دنیا میں جتنے کامیاب حکمران گزرے ہیں ان میں عمر کا نام نامی بھی انتہائی بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ رعایا کے حوال کی خبر گیری کے لیے گشت فرمانے والا، اور وہ ایک ایک دروازے کے پر دستک دے کر غریبوں اور قسم پرسی میں زندگی گزارنے والے کے احوال کو، ان کے خبر کو معلوم فرمانے والا، اور وہ ہر بھوکے کے گھر میں کھانا پہنچانے کے لیے بےتاب رہنے والا، اور وہ ہر پیاسے کو پانی پلانے کے لیے ہمہ وقت سرگرم رہنے والا، حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اور اللہ نے اتنا مقام بلند دیا، اتنا مقام بلند دیا
کہ سونے کے لیے ہمیشہ کی نیند کو سونے کے لیے حضرت رسول اللہ کے جوار ہی کے اندر جگہ کو عطا فرما دیا. حضرات گرامی قدر اور اپنی خواہش کے ساتھ تمنا بھی یہی تھی. کہا جس وقت میں فوت ہو جاؤں ایک مرتبہ پھر سیدنا سیدہ صدیقہ سے اجازت لینی ہے, اجازت دیں تو دفن کرنا ہے, اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا ہے. حضرات گرامی قدر میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, زندگی کی رفاقت انسان کی مشیت کے ساتھ مشروط ہو سکتی ہے, زندگی کی صحبت انسان کی تمنا کے ساتھ مشروط ہو سکتی ہے, لیکن موت کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کو جو مقام عطا کیا ہے وہ اس امر کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر کی ادائیں اتنی پسند تھیں کہ اللہ نے اپنے نبی ہی کے ساتھ سلا دیا.